الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قرہ، محرم سن 7 ہجری۔ ناظرین اس کے ہم آپ کے سامنے پہلے کافی ویلاگ پیش کر چکے ہیں، اور یہ جو ابھی لاسٹ ہے عمرہ قضاء، عمرہ قضاء ہم آپ کے سامنے اس کے کم از کم 2 ویلاگ پیش کر چکے ہیں، عمرہ قضاء، اور اس کا تیسرا ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، ویلاگ نمبر 483، ایپیسوڈ نمبر 3، پیج 524۔ ناظرین یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، جس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ رکھتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ محبوب رب کا محبوب ہے تو، تا حشر مہکے گی تیری خوشبو۔ آوارائے ہد ہد نگر نگر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ پروانہ تجھ سے کرتا ہے اے شمع پیار کیوں، یہ جان بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں۔ گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے، ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے۔ کرتا ہے یہ طواف تیری جلوہ گاہ کا، پھونکا ہوا ہے کیا تیری برق نگاہ کا۔ کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم سے، چھوٹا سا طور تو یہ ذرا سا کلیم ہے۔ لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں، اختلاط موجب و ساحل سے گھبرا جاتا ہوں میں، گھبراتا ہوں میں۔ ناظرین عمرہ قضاء کا تیسرا ویلاگ آپ کے سامنے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں، یعنی چلے جائیں، کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ مکہ سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ انہیں حضرت علی نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے، کہ وہی، وہ کہتا میں ہی پرورش کروں گا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اسی عمرہ کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا، کیونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ نے حضرت میمونہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صرف
پہنچے، آپ صرف پہنچے تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئیں۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اسی طرح کی مصالحت کو عربی میں قضا اور مقاضات کہتے ہیں۔ اس دوسری وجہ کو محققین نے راحج قرار دیا ہے۔ نیز اس عمرہ کو 4 نام سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ قضا، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ناظرین نیکسٹ ویلاگ جو ہے اسی کا کچھ حصہ ہے، چند اور سرائیہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر چیپٹر کلوز ہوگا اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ مدینے میں جو گزری ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی، جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا، وہ نعتیں یاد آتی ہیں، وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم مدینے میں، جو آقا نے عطا کی تھی سوغاتیں یاد آتی ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔